السلام علیکم ویورز، آج آپ دیکھیں گے اولاد آدم علیہ السلام یعنی سلسلہ نسب حضرت ادریس علیہ السلام اور سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روئے زمین کی بادشاہت عطا کی، آپ کو نبوت سے نوازا اور آپ پر 21 تحفے نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے قابیل اور اقلیمہ پیدا ہوئی۔ ایک اور روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیٹی کا نام کمیم بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حابیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ لیوزا پیدا ہوئی۔ پیشے کے لحاظ سے قابیل کاشتکار تھا اور حابیل علیہ السلام چرواہے تھے، وہ بکریاں اور بھیڑ چراتے۔ قابیل آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا اور دنیا کا سب سے پہلا قاتل تھا۔ قابیل نے حسد کی بنا پر حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض روایت کے اندر ہے کہ شیث علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے اور بعض روایت پہ ہے کہ ان کے ساتھ آدم علیہ السلام کی بیٹی غرورہ پیدا ہوئی۔ شیث کے معنی عطیہ کے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل علیہ السلام کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کے جانشین تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں: آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل، حابیل علیہ السلام، شیث علیہ السلام، آباد، بالغ، ثانی، توبہ، بنان، شبوبہ، حیان، زرابیس، بزر، ہود، سندل، بارق، قنوع، عبد الرحمن، صالح، عبد الحارث، عبد المحیص، جبکہ بیٹیوں میں اقلیمہ، لیوزا، غرورہ، اشوز، حضورتا اور امت المغیث تھیں۔ سب سے آخر میں آدم علیہ السلام کے ہاں عبد المغیث اور امت المغیث پیدا ہوئیں۔ آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد وفات پائی، جبکہ حابیل علیہ السلام کو 20 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا اور قابیل نے 50 سال کی عمر میں وفات پائی۔ قابیل کے ہاں خنوع اور ایک لڑکی عزب پیدا ہوئی۔ خنوع بن قابیل کے ہاں ایرت پیدا ہوا اور ایرت کے ہاں مہویل اور مہویل کے ہاں انوشیل پیدا ہوا۔ انوشیل کی بیوی کا نام لولس تھا اور بیٹے کا نام لامک۔ لامک کی 2 بیویاں تھیں جن کا نام عدی اور سلی تھا۔ عدی کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ابل وہ پہلا شخص تھا جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ حاصل کیا اور اس میں راش پذیر ہوا اور مال جمع کیا۔ اس کے علاوہ عدی کے ہاں ایک اور لڑکا نوبل پیدا ہوا۔ نوبل نے سب سے پہلے طبلہ اور سارنگی بنائی۔ اس کے علاوہ لامک کے ہاں ایک لڑکا توبیقین اور اس کی بہن نعمہ پیدا ہوئی۔ توبیقین نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی صنعت ایجاد کی۔ اولاد شیث علیہ السلام: اسلامی روایت کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام بھی اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح نبوت سے سرفراز ہوئے اور آپ پر 50 تحفے نازل ہوئے۔ شیث علیہ السلام کے ہاں انوش اور ایک لڑکی نغمہ پیدا ہوئی۔ شیث علیہ السلام نے 912 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انوش بن شیث علیہ السلام کے ہاں قینان پیدا ہوئے۔ انوش بن شیث علیہ السلام نے 905 سال کی عمر میں وفات پائی۔ قینان نے 70 سال کی عمر میں دہنہ بنت براکیل بن مہویل بن خنوع بن آدم علیہ السلام سے شادی کی۔ قینان کے ہاں مہلائل پیدا ہوئے۔ قینان نے 910 سال کی عمر میں وفات پائی۔ مہلائل نے 65 سال کی عمر میں سمن بنت براکیل بن مہویل بن خنوع بن آدم علیہ السلام سے نکاح کیا۔ مہلائل کے ہاں یارد پیدا ہوئے۔ مہلائل کا 895 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ یارد نے 162 سال کی عمر میں برکتہ بنت الترمسل بن مہویل بن خنوع بن آدم علیہ السلام سے نکاح کیا۔ یارد کے ہاں حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یارد نے 962 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور آپ پر 30 تحفے نازل فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھائی شروع کی، جہاد کیا اور کپڑوں کی سلائی کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قابیل کی اولادوں کو گرفتار کیا۔ بعض روایت میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام خنوع بھی بیان کیا ہے۔ ادریس علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: ادریس علیہ السلام بن یارد بن مہلائل بن قینان بن انوش بن شیث علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 65 سال کی عمر میں ہدانہ بنت بابل بن مہویل بن خنوع بن آدم علیہ السلام سے نکاح کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاں متوشائے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 365 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا تھا اور آپ جنت میں رہتے ہیں۔ متوشائے نے 135 سال کی عمر میں اربا بنت عزازیل بن انوشیل بن خنوع بن آدم علیہ السلام سے شادی کی۔ متوشائے کے ہاں لامک پیدا ہوئے۔ متوشائے نے طوفان نوح کے ٹھیک 7 دن پہلے 969 سال کی عمر میں وفات پائی۔ لامک بن متوشائے نے 187 سال کی عمر میں
तनोस बिनते बुराकील बिन महदियल बिन खनौ बिन आदम अलैहिस्सलाम से शादी की। लामिक के यहाँ अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगम्बर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जबकि इल्म अब्बास से मरवी है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो लामिक की उम्र 82 साल थी। तनोस ने 921 साल की उम्र में वफात पाई, जबकि लामिक ने 777 साल की उम्र में वफात पाई। नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले रसूल हैं। आपकी कौम सरकश, बागी और बुत परस्त थी। बिलाखिर ये सारी कौम सिवाय चंद लोगों के ना रही, सब के सब तूफान नूह में गर्क हो गए। नूह अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब इस तरह है। नूह अलैहिस्सलाम बिन लामिक बिन मिशाइब बिन इदरीस अलैहिस्सलाम बिन याद बिन महलाइल बिन कैनान बिन अनूश बिन शीस अलैहिस्सलाम बिन आदम अलैहिस्सलाम। बाज़ रिवायत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम अमज़रा बिनते बुराकील बिन महदियल बिन खनो बिन आदम अलैहिस्सलाम है, जबकि बाज़ रिवायत में आपकी बीवी का नाम नमा और बाज़ रिवायत में वहला बयान किया गया है। ये 4 बेटे थे, साम, हाम, याफिस और याम। में याम का नाम कनान भी बयान किया है। याम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वो बेटा है जो तूफान नूह के अंदर गर्क हो गया था। कुरान मजीद में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में 950 साल ठहरे। अगली वीडियो में आप देखेंगे औलादे साम, औलादे हाम और औलादे याफिस।